بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج بھی اس سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی کے دور میں بھی ماہ سفر کو نحوست والا اور بدشگونی والا سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں ہی میں نے اپنے معاشرے میں موجود بدعقیدگی، شرک، بدعات، خرافات کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں متعدد بار ویڈیو لیکچر کی صورت میں پیش کیا، مگر سٹل بہنوں کی طرف سے سوالات ریسیو ہو رہے ہیں، جس بنا پر میں نے ضروری سمجھا کہ چند وضاحتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ توہم پرستی کرتے ہیں کہ اس ماہ میں شادی وغیرہ نہ کی جائے۔ کوئی چنے ابال کر بانٹ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری آفتیں دوسروں کی طرف چلی جائیں گی۔ کوئی زمانہ قدیم کی طرح آج بھی آٹے کی گولیاں بنا کر ندی نالوں میں، پانی میں، تالابوں میں بہاتے ہیں کہ اس سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ رزق کے لیے سنت کے خلاف 311 بار سورہ مزمل پڑھتے اور پڑھواتے ہیں۔ زندہ تو زندہ، مردوں کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ ماہ سفر کو مردوں کے لیے بھی بھاری سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر سفر کی 13 تاریخ کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کامن سینس کی بات ہے، جو انسان خود ٹھیک ہوتا ہے، جس کا اپنا عمل ٹھیک ہوتا ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن کے قریب نہیں جائیں گے، ہر برائی میں ملوث ہوں گے، تو پھر یہ تو زیادتی اور ناانصافی کی بات ہے کہ چیزوں کو، مہینوں کو، دنوں کو اور پھر انسانوں کو منحوس سمجھیں۔ اسلام نے واضح کیا ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج ہوں گے۔ نیک اعمال کے نیک رزلٹ اور اعمال بد کے رزلٹ بھی برے۔ ہماری بد اعمالیاں ہمارے لیے منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ کوئی مہینہ یا دن یا پل نہیں، کوئی انسان نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق خود اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ جب ہم نماز فجر وقت پر ادا کریں، صبح کے اذکار پڑھیں، تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارا سارا دن خوشی اور کامیابی سے مالا مال ہوگا۔ اذکار الصباح کا، یعنی صبح کے اذکار کا ہر ذکر، ہر دعا نیک شگون اور خوش بختی سے مالا مال ہے۔ نقصان کے آگے، آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے آگے پروٹیکٹیو شیلڈ ہے۔ مگر جب نہ نماز ہو، نہ قرآن، نہ ذکر و اذکار اور کوئی دعا، تو پھر اللہ کی قسم، سفر ہو یا ربیع الاول 13 ہو یا سفر کا آخری بدھ، محرم سے ذی الحج تک سارے مہینے، سارے ایام ہی منحوس ثابت ہوں گے۔ نحوست کا تعلق ہماری اپنی ذات اور عمل سے ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نحوست باہر سے آتی ہے۔ کبھی کسی انسان کو منحوس کہتے ہیں تو کبھی کسی جانور یا پرندے کو، جیسے الو اور کالی بلی مشہور ہے، اور کبھی کسی عدد کو، اور اسی طرح کسی مہینے اور ستارے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ان سے بدشگونی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بدشگونی اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اسے شرک کہا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ مزید آپ نے فرمایا، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، کتنی بار کسی کام کا ارادہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں،
کیونکہ کوئی بدشگونی والی چیز سامنے آ جاتی ہے، حالانکہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ نقصان ہو جائے پھر بھی کسی چیز سے بدشگونی جائز نہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ کہنا تو یہ چاہیے اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اس کے اذن کے بغیر بڑے سے بڑا جادوگر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ستاروں کی گردش یا کام، کاروبار اور معاملات کی بندش کچھ نہیں ہوتی۔ آئیے کچھ احادیث حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، شاید کہ حالات، ہمارے عقیدے، ہمارے مائنڈ کچھ کلیئر ہو سکیں اور صحیح ہو سکیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 934، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، حسب کی بنا پر، نسب کی بنا پر فخر کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کے نسب میں طعنہ زنی کرنا۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ نمبر 4، نوحہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بھی حرف بحرف ہم پر صادق آتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، 100% یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ میڈیا پر دیکھیں اور باقاعدہ پروفیشنز، بزنس بن چکا ہے۔ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ڈرایا، ہم اسی میں ملوث ہیں، مگر پھر بھی ہمارے نبی سے عشق میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ واہ رے مسلمان! ایک اور حدیث سنیے، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2195، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے لی جائے، جو کہانت کرے یا جس کے لیے کی جائے، جو جادو کرے یا جو کروائے، یعنی کرنے والے اور کروانے والے دونوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے اور پھر اسے مانے تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں کی جاتی۔ صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 5939 میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارے گئے دین الہی کا کفر کیا۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ بھاری نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے کمزور عقائد ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توہمات، خرافات سے پاک مطمئن زندگی نصیب کرے۔ السلام علیکم۔